जी हाँ, ये एक इत्तेफाक है। बल्कि इत्तेफाक क्या, ये अल्लाह ताला की प्लानिंग का हिस्सा है। अल्लाह ताला खैर से शर निकालता है और शर से खैर निकालता है। तो तारिक फतह से अल्लाह ताला ने जो कि मुजस्सम शर था उससे खैर निकाली, और वो खैर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। कुरान मजीद में सूर इब्राहिम आयत नंबर 46 में अल्लाह ताला फरमाता है, वक़द मकरू मकरहुम व इंदल्लाहि मकरुहुम व इन काना मकरुहुम लितज़ूल मिनहुल जिबाल। इसका तर्जुमा और मतलब ये होता है दोस्तों कि उन्होंने भी अपनी चालें चली, उनकी चालें तो पहाड़ों जितनी कवी थी, लेकिन अल्लाह के पास उनकी हर चाल का मुंह तोड़ जवाब था। तारिक फ़तेह ने भी अपनी ज़िंदगी में इसी तरह से इस्लाम को बदनाम करने की बहुत सारी कोशिशें की और उसका एक प्रोग्राम भी न्यूज़ चैनल्स पर आता था जिसका नाम था फतह का फतवा। अब देखो दोस्तों, अगर अल्लाह ताला चाहता तो उसके शो को शुरू होने से पहले ही अल्लाह ताला बंद भी कर सकता था। अल्लाह तो हर चीज पर कादिर है, लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसा क्यों नहीं किया? दोस्तों, इसकी वजह जो मेरी समझ में आती है वो ये है कि अल्लाह ताला जानता था कि तारिक फतेह अकेला नहीं है, इस जैसे और भी मलऊन और जाहिल लोग इस दुनिया में आने बाकी है। अब उनके लिए भी कुछ ना कुछ इंतजाम करना तो जरूरी था। हमारा अकीदा ये है कि अल्लाह पाक अपने दीन की हिफाजत खुद फरमाता है। तो अल्लाह पाक ने तारिक फतेह को ढील दी, फिर अल्लाह पाक ने इसी के जरिए, जी हाँ, तारिक फतेह के ही जरिए से अपने दीन को, इस्लाम को तकवीयत पहुंचाई। अल्लाह पाक ने एक ऐसे सोल्जर को खड़ा कर दिया जो इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ करता रहा, जो तारिक फतेह के फितने के खिलाफ तो लड़ा ही, लेकिन तारिक फतेह के बाद आने वाले बदमाशों और इस्लाम के दरमियान एक सीसा पिघलाई हुई दीवार बन के खड़ा हो गया। दोस्तों, अब आप इस प्यारी आवाज को सुन लो, आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ, ये एक इत्तेफाक है। बल्कि इत्तेफाक क्या, ये अल्लाह ताला की प्लानिंग का हिस्सा है। अल्लाह ताला खैर से शर निकालता है और शर से खैर निकालता है। तो तारिक फतह से अल्लाह ताला ने जो कि मुजस्सम शर था उससे खैर निकाली, और वो खैर है सर्जिकल स्ट्राइक। तो तारिक फतह की वजह से ही और उसकी इल्जाम तराशियों का जवाब देने के लिए ही मैंने दरअसल यूट्यूब का रुख किया था, और मैंने फिर वीडियोस बनानी शुरू की थी 2017 में। वो ये हरकतें न करता तो मैं कभी यूट्यूब पर ना आता। मजबूरी थी कि जवाब दिया जाए तो यूट्यूब पर ही दिया जा सकता है। वीडियोस बनाई, यूट्यूब पर डाली, फेसबुक पर डाली, सोशल मीडिया पर आए, और उसके बाद अल्लाह ताला ने उन वीडियोस को कबूल किया, उससे हिम्मत बढ़ी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता मजीद वीडियोस बनाई। मुझे याद है कि मैं एक एक हफ्ते में 2-2 वीडियोस बनाता था उस वक्त, और बहुत खुद ही एडिटिंग, हर चीज खुद ही होती थी, कई घंटे लगते थे। और इस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक के तकरीबन 70 के करीब, 70-75 के करीब एपिसोड्स आए हैं। वो सारे के सारे उस पर नहीं आए, लेकिन वो सेमाई पॉलिटिकल और मेनली थियोलॉजिकल एपिसोड्स होते थे। उसके बाद फिर हमने कहा चलो भाई इर्तिदाद के ऊपर काम करेंगे। तो यही है कि अल्लाह ताला ने उस शर से इस खैर को निकाला है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये है कि उस शर को इस दुनिया से उठा लिया गया, और हर रात की सुबह होती है, हर शर का इख्तिताम होता है। तारिक फतह का भी इख्तिताम हुआ। सिंपल सी बात है, तारिक फतह पूरी जिंदगी इस्लाम को बदनाम करने में उसने लगा दी। इस्लाम आज भी उसी जगह है, 1 इंच नहीं हटा है। आप ये नहीं कह सकते कि तारिक फतह का कंट्रीब्यूशन ये है कि लाखों मुसलमानों ने इस्लाम छोड़ दिया, उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। वो पूरी जिंदगी यानी जानवरों की तरह बोलता बोलता, झूठ बोलता बोलता और चीखता हुआ इस दुनिया से चला गया और अपने रब के सामने पेश हो गया, लेकिन वो इस्लाम और मुसलमानों का बाल बीका न कर सका। हाँ, उसका एक कंट्रीब्यूशन है, उसने हिंदुओं को कट्टर बनाया है। उसने इंडिया के अंदर हिंदू और मुसलमानों के दरमियान फसादात के लिए पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। उसने हिंदू नौजवानों को रेडिकलाइज किया है। उसने हिंदू नौजवानों को यह बताया कि मुसलमान तुम्हारे दुश्मन है, लिहाजा इनकी मॉब लिंचिंग करो। मॉब लिंचिंग के लिए आइडियोलॉजिकल फ्यूल अगर किसी ने प्रोवाइड किया है तो तारिक फतह ने किया है। हजारों नौजवानों का खून उसकी गर्दन पर है, और उस खून का तावान अदा किए बगैर वो आगे एक कदम आखिरत में नहीं बढ़ा पाएगा इंशाअल्लाह। तारिक फतेह के जरिए से अल्लाह पाक ने मुफ्ती साहब को इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ा किया। और दोस्तों, हम सब ये जानते हैं कि जहां एक्स मुस्लिम बरसात के मेंढकों के जैसे हमारे सरों पर दंदनाते फिर रहे हैं, ये दौर मुसलमान लड़कियों में इर्तिदाद के तेज होने का दौर है। दोस्तों, मेरा ये मानना है कि इस दौर में मुफ्ती साहब का हमारे दरमियान में होना ये अल्लाह ताला की किसी नेमत से कम नहीं है। लाखों लोगों के शक और उनकी कम इल्मी को मुफ्ती साहब ने दूर किया है। और दोस्तों, ये सब कुछ हो पाया है इस मलऊन तारिक फतेह की
وجہ سے. اگر یہ اسلام کو ٹارگٹ نہ کرتا تو شاید مفتی صاحب بھی کسی دوسرے علماء کی طرح کسی مسجد میں بس خطبہ ہی دیتے رہ جاتے اور الہاد سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمارے گھروں میں گھس جاتا. دوستو اب میں وہ ویڈیو کلپ چلانے جا رہا ہوں جو 4-5 سال پرانا ہے اور یہ ویڈیو تب کا ہے جب مفتی صاحب نئے نئے یوٹیوب پر جوائن ہوئے تھے. تو چلو جلدی سے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں. زی نیوز کے پروگرام فتح کے فتوے کا تیسرا ایپیسوڈ منظر عام پر آ چکا ہے اور جیسا کہ امید تھی کہ اس ایپیسوڈ میں بھی طارق فتح کوئی سبسٹینشل پروف پیش نہیں کر پائیں گے. الزام اور صرف الزام. آج کی سرجیکل اسٹرائک شروع کرنے سے پہلے میں اپنے ویورز کو طارق فتح کا ڈیبیٹ میتھڈ بتانا چاہوں گا. یہ ایک ایسا میتھڈ ہے جس کو چائلڈ سائیکائٹرک بہت اچھی طریقے سے سمجھتا ہے. آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ان کی ڈیبیٹ دیکھی ہوگی, ان کے ڈیبیٹ کا انداز دیکھا ہوگا. ہوتا یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں ملا کا اسلام نہیں مانتا بلکہ اللہ کا اسلام مانتا ہوں. اب ظاہر ہے کہ اللہ کے اسلام میں کم سے کم قرآن کریم تو آئے گا ہی. ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ قرآن بھی اللہ کے اسلام میں داخل نہ ہو. تو وہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کا اسلام مانتے ہیں لیکن ساتھ ہی قرآن کے خلاف بولنے لگتے ہیں. ابھی پینلسٹ کوئی بات کہتا ہی ہے تو اس کے جواب میں وہ حدیث کے خلاف بولنے لگتے ہیں. پھر اچانک ان کو غزوہ ہند یاد آتا ہے. پھر اس کے بعد وہ جمپ کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ جمعہ کی نماز میں دعا ہندوؤں کے خلاف کیوں مانتے ہیں. اس کے بعد ابھی پینلسٹ کوئی بات کہے گا ہی کہ انہیں فوراً محمد علی جناح یاد آ جاتا ہے. پھر اس کے بعد وہ بلوچستان کا موضوع لے کر آتے ہیں. پھر اچانک انہیں محمد بن قاسم, غزنوی اور اورنگزیب کی یادداشت ستاتی ہے اور ابھی سامنے والا اپنی زبان کھولتا ہی ہے کہ وہ تصوف پر جم کر جاتے ہیں. تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ڈیبیٹ کا موضوع کیا ہے. اس لیے اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ طارق فتح یوں تو 68 سال کے ایک عمر رسیدہ شخص ہیں لیکن دراصل ان کی ذہنی بڑھوتری 9 سال کی عمر میں رک گئی تھی اور وہ بچوں کی طرح ڈیبیٹ میں لڑتے نظر آتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں گے کہ ہم ثبوت کے ساتھ طارق فتح کے اس ڈیبیٹ میتھڈ کو پیش کریں گے اور آپ خود اندازہ لگائیے کہ کیا کسی بھی سویلائز سوسائٹی میں نیشنل ٹی وی چینل کے اوپر ڈیبیٹ کرنے کا یہ طریقہ ہے. اگر انہیں واقعی ڈیبیٹ کرنے کا شوق ہے تو وہ آئیں اور دنیا کے کسی کونے میں مجھ سے ڈیبیٹ کریں, لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ڈیبیٹ رولز کی روشنی میں ہوگی, انڈیپینڈنٹ ججز کے سامنے ہوگی, عوام کے سامنے ہوگی, کسی ٹی وی چینل کے اسٹوڈیو پر نہیں. اس کے بعد وہ آئیں, جو سوال انہیں پوچھنا ہے, جو الزام انہیں لگانا ہے, سوال اور الزام ان کا ہوگا اور جواب میرا ہوگا. یہ جو اسٹوڈیو میں بیٹھ کر تم بندروں کی پنچایت لگاتے ہو, اس سے تمہارے مینٹل اسٹیٹس کا تو پتہ چل سکتا ہے لیکن دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کبھی نہیں ہو سکتا. جو اسلام کو نہ مانے اس پہ آخر کفر کا الزام کیوں؟ اس لیے کہ کفر کے معنی ہی آتے ہیں نہ ماننے کے. تو اگر کوئی آدمی کسی چیز کو نہیں مانتا تو اس کو نہ ماننے والا ہی تو کہا جائے گا. کیا ہم اسلام کو نہ ماننے والوں کو ماننے والا یا اقرار کرنے والا کہہ دیں؟ کفر کے معنی آتے ہیں کسی چیز کا انکار کرنا. تو جس طریقے سے ایک شخص اسلام کے عقائد کا اور اسلام کے بیسک فنڈامنٹل بلیفز کا انکار کرتا ہے اس کو ہم کافر کہتے ہیں. تو اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مذہب اور کسی دوسرے ریلیجن کے فنڈامنٹل بلیفز کا انکار کرے تو آپ اس کو کافر کہہ دیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, چونکہ کفر کے معنی آتے ہیں نہ ماننا اور نہ ماننے والے کو کافر ہی کہا جاتا ہے. جو نان مسلمان ہے اس کو نہیں پتا چلتا کہ یہ جب ہم مسلمان کہتے ہیں کہ فلانا کافر ہے, ہم کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. کبھی یہودی کو کہتے ہیں, وہ یہودی آ جائے تو کہتے ہیں بھئی آپ کو تھوڑی کہا, ہم نے تو عیسائی کو کہا. عیسائی سے ہم کہہ دیتے ہیں, وہ سامنے بولے نہیں وہ تو ہندو کو کہا. ہندو کے سامنے کہتے ہیں آپ تو ایک تو خدا کو مانتے ہیں, ہم آپ کو کیسے کہہ دیں. بالکل جھوٹ ہے. اس لیے کہ جو اسلام کو نہیں مانتا ہم تو اس کو کافر کہتے ہیں, چاہے وہ ہندو ہو, چاہے وہ عیسائی ہو, اور چاہے وہ یہودی ہو یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو. بلکہ ہم آگے بڑھ کر یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہم آپ کے مذہب کو نہیں مانتے تو لنگوسٹیکلی ہم بھی کافر ہیں. آپ اپنے اعتبار سے ہمیں کافر کہیے, چونکہ ہم آپ کے مذہب کو نہیں مانتے, اور ہم اپنے عقیدے اور اپنے بلیف اور اپنے فیتھ کے اعتبار سے ہر اس شخص کو کافر کہیں گے, اور ہمیں آزادی ہے یہ لفظ استعمال کرنے کی جو ہمارے فیتھ کو نہیں مانتا. چونکہ کافر کے معنی ہیں انکار کرنے والے کے. ہم آپ کے مذہب کی بنیادی چیزوں کو نہیں مانتے اور آپ ہمارے مذہب کی بنیادی چیزوں کو نہیں مانتے, اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دنیا آج اس دور میں چلی گئی ہے جہاں ایک ہی ملک میں مختلف کمیونٹیز اور مختلف مذاہب کے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں, ہارمونی کے ساتھ رہتے ہیں, کو ایگزسٹ کرتے ہیں, ایک دوسرے کی مندروں, مسجدوں اور چرچوں کا احترام کرتے ہیں. لیکن طارق فتح جیسے لوگوں کو یہ برداشت نہیں ہے, اسی لیے وہ اس طرح کی ریٹرک لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں جس سے ایسا لگتا ہے کہ ہندوستان میں بسنے والا ایک مسلمان ہندوؤں کا خلاف ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. میرا سوال اس وقت صرف یہ ہے
احمدیہ کافر ہیں یا نہیں ہیں, اسماعیلی کافر ہیں یا نہیں ہیں, داؤدی بورا ہیں یا نہیں ہیں. میں آپ سے نہیں پوچھ رہا ہوں, میں عالم دین سے پوچھ رہا ہوں, اور وہ اس پہ خاموش رہتے ہیں. 1953 کے اندر ہزاروں احمدیوں کو مسلمانوں نے مارا جو ہندوستان سے لاہور گئے تھے پارٹیشن کے بعد. اور جب جسٹس منیر کمیشن رپورٹ نے ہندوستان اور پاکستان کے کچھ 400-500 عالم دین کو بلایا تو ان میں سے 2 ایسے نہیں تھے جنہوں نے کہا کہ مسلمان کی ڈیفینیشن کیا ہے. یہ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ ہم خاموش رہتے ہیں؟ ہم تو کھلم کھلا قادیانیوں کو کافر کہتے ہیں, اور جب سے قادیانی جن کو آپ احمدی کہہ رہے ہیں وجود میں آئے ہیں اس دن سے مسلمان ان کو کافر مانتے آئے ہیں. لیکن کافر ماننے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کے اوپر ظلم کو جائز سمجھتے ہوں. کسی کو غلط ماننے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کو فوراً قتل کر دیا جائے. بحیثیت انسان کے ہم ساری دنیا کو, چاہے وہ یہودی ہوں, عیسائی ہوں یا ہندو ہوں, بلکہ قادیانی ہوں یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں, بحیثیت انسان کے ہم سب کو اپنا بھائی مانتے ہیں. ہاں, جب بات عقیدے کی آتی ہے اور جب بات عقیدت کی آتی ہے تو پھر ہمارے اور ان کے راستے الگ الگ ہیں, اور اس بات کا اعتراف اور اعلان کرنے میں ہم کبھی نہیں جھجکے. اور اگر آپ کے کانوں تک ہماری آواز نہیں پہنچی تو آج میری زبان سے سن لیجیے. میرا سوال ہے کہ جمعے کی نماز سے پہلے ہم یہ کیوں دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ مسلمانوں کو قوم الکافرین پہ فتح نصیب کر. یہ دعا آپ ہی مانگتے ہوں گے, ہم تو نہیں مانگتے. ایسی کون سی مسجد ہے جس میں یہ دعا ہوتی ہو کہ اے اللہ ہندوؤں کے خلاف مسلمانوں کو فتح عطا فرما؟ ہماری نظر میں تو آج تک ایسی کوئی مسجد آئی نہیں. ہاں, ہم جو دعائیں مانگتے ہیں وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں. اس میں ایک دعا ہے, اللہم انصر الاسلام والمسلمین, اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کی مدد فرما. ایک دعا ہے کہ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ جو بھی چاہے وہ ہندو ہو, مسلمان ہو, چاہے وہ مشرک ہو, چاہے وہ یہودی ہو اور عیسائی ہو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی مدد کرے, اے اللہ آپ اس کی مدد فرمائیں. وخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو رسوا کرے, اے اللہ آپ اس کو رسوا فرمائیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دعا قوم کافرین کے خلاف نہیں ہے بلکہ قوم ظالمین کے خلاف ہے. اب اگر کوئی مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو رسوا کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ دعا اس کے بھی خلاف ہے, اور اگر کوئی غیر مسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ دعا اس کے حق میں ہے. نہ یہ کسی ہندو کے خلاف ہے, نہ کسی یہ کرسچن کے خلاف ہے, اور نہ ہی یہ کسی یہودی کے خلاف ہے. اس کے بعد ہم یہ دعا مانگتے ہیں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, اے اللہ ہمیں اس دنیا میں اچھائی عطا فرما, وفی الآخرۃ حسنہ, اور ہمیں آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما. یہ دعائیں ہم جمعہ کے خطبے میں نماز سے پہلے مانگتے ہیں. کسی بھی مسجد میں, پورے ہندوستان میں, آپ کشمیر سے کنیا کماری تک چلے جائیے, کسی بھی مسجد میں آپ دکھا نہیں سکتے کہ امام جمعہ کی نماز میں ہندوؤں کے خلاف, ہندوستان کے برادران وطن کے خلاف وہ دعا مانگتا ہو. اس لیے میں طارق فتح سے کہوں گا کہ جھوٹ کی اپنی مشین بند کریں اور اس ملک میں ہندوؤں اور مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کرنا ختم کریں. اورنگزیب نے جا کے بنارس میں, تغلق نے مسجدیں کھڑی کر دی مندروں کے اوپر. کو اورنگزیب سے پیار ہے اور آپ اس کو ہیرو مانتے ہیں. یعنی اندازہ لگائیے ناظرین کہ اورنگزیب کا ہندو مندر بنارس میں, کاشی کا مندر توڑنے کی جسٹیفیکیشن عتیق صاحب یہ بتا رہے ہیں ریکویسٹ آف دی پریسٹ کہ ہندوؤں نے کہا کہ ہمارا مندر توڑ دو. جو یہ بھی دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ ہندوستان کے مسلمان محمود غزنوی یا محمد بن قاسم یا اسی طریقے سے اورنگزیب کو اپنا ہیرو مانتے ہیں. ہم ان بادشاہوں کو نہ اپنا ہیرو مانتے ہیں اور نہ ہی ان کو ویلن مانتے ہیں. یہ محض بادشاہ تھے جن کی زندگی کا مقصد اپنی سرحدوں کو ایکسپینڈ کرنا تھا. ہمارے لیے ہمارے ہیرو اور ہمارے رول ماڈل ہمارے رسول, ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ان سے آگے بڑھ کر ہم کسی کو اپنا رول ماڈل نہیں مانتے. اب رہی بات کہ اورنگزیب نے مندروں کو تباہ کیا, محمود غزنوی نے ٹیمپلز کو ڈسٹروائے کیا, تو اس کے لیے مجھے کوئی جسٹیفیکیشن یا اس کا ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو ایک کلپ دکھاتا ہوں, اور شاید آپ نے یہ کلپ بہت مرتبہ دیکھی ہوگی. یہ ایک ایسی شخصیت کی ہے کہ جس کو پورا ہندوستان آج جانتا ہے. یہ ایک بہت بڑے ہسٹورین ہیں جن کا نام ہے رام پنیانی. رام پنیانی کی یہ 2.5 منٹ کی کلپ دیکھیے, اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جتنے بھی رولرز باہر سے آئے ہیں ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ اسلام کو پھیلانا چاہتے تھے. ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ ہندوؤں کو اور ان کی عبادت کرنے کی جگہوں کو مسمار کرنا چاہتے تھے, ڈسٹروائے کرنا چاہتے تھے. ان کا مقصد کیا تھا؟ سنیے رام پنیانی کی زبانی. Temple destruction. And who destroyed Somnath temple? Muhammad Ghazni. He comes from Ghazna. Ghazna is in Afghanistan.
This is Ghazna, this is Bamiyan, this is Multan, and this is Somnath. So this is a route taken by Muhammad Ghaznavi to reach the Somnath temple. Now in this 5,000 kilometer route, how much area there must have been a spread of Hindu religion? 2,000 kilometers. Now in 1 kilometer area where Hindu religion is spread, generally how many temples are there? Should we compromise at 5? 5, okay. So we compromise that it is at 5. So how much was the distance we had talked about? 2,000 kilometers and 5 temples per kilometer. So how many total temples are there on the way when Ghazni is traveling? 10,000 temples. Now, of course, I forgot to ask you a very elementary question. Did Ghazni come by air route? No, no. He must have traveled on this thing. So, no Pushpak Viman that time. Right, no Pushpak Viman for Muslims. It was there only in our mythology. Okay, that's a good one. Okay, so he traveled this area, and on his way, he saw the great statues of Lord Gautam Buddha in Bamiyan. Did he break these Lord Gautam Buddha's statues? No. Or did he think that Taliban fools are going to come later and they will destroy? Did he have intuition? No. Still he did not break. No. Did he destroy the 10,000 temples on the way? No. Why? If he had to insult the Hindu religion in order to go to heaven, right? That's how our temperature, the temperature of our blood goes up, na? That he came, he destroyed our temple, he insulted our Hindu religion. Now, if he had to insult Hindu religion, he could have destroyed any 4 or 5 temples on the way in the beginning and would have gone back. Why he had to come all the way to Somnath? Now, here comes the clue that in Somnath temple that time there were 20,000 golden dinars. When Muhammad Ghaznavi came here, he had an army, and in his army 35% of the soldiers were Hindu. In his army there were 12 generals. There were 12 generals in his armies, and out of these 12 generals, 5 of those generals were Hindu. देखिए ये आपका सारा जो था आपने बुरके के नीचे रखा था वो नंगा हो गया, आपने मुझे चोर कह दिया। क्यों? आपने कह दिया ना, आपस में लड़ते थे और आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। That was the time. छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ औरंगजेब का। You are wrong. मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ औरंगजेब का। Hold on a second. You are preventing me to speak. और औरंगजेब ने उन मंदिरों को गिराया। This is the fighting divide. I should find out the pages and यह एग्जाम्पल मैंने अपनी वीडियो के शुरू में ये बात कही थी कि आगे आपको सबूत दिखाऊंगा कि किस तरीके से तारिक फतह मेंटली 9 साल के बाद उनकी ग्रोथ रुक गई। यह जिस तरीके से बच्चे एक दूसरे के ऊपर बुली करते हैं, तारिक फतह अपनी डिबेट्स में बिल्कुल इसी तरीके से दूसरे पैनलिस्ट के ऊपर बुली करते हैं। तारिक फतह, रियली यू नीड टू ग्रो अप। देखा कि डरपोक लोग और दाढ़ियां रखने वाले, अल्लाह का इस्लाम और मुल्ला का इस्लाम आपको आज साफ नजर आ गया। दाढ़ियां तो सिख भाई भी रखते हैं, बल्कि बहुत से हिंदू बाबा को भी हमने देखा है कि वो दाढ़ियां रखते हैं। तारिक फतह ने ये जो कमेंट पास किया है, ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, बल्कि हर उस शख्स के खिलाफ है जो अपनी मजहबी आस्था और अकीदत की वजह से दाढ़ी रखता है। लेकिन तारिक फतह के भक्तों को ये बात समझ में आने वाली नहीं है। अब जी न्यूज पर होने वाली इस डिबेट का आप स्टैंडर्ड देखिए कि जिसमें जूतों की, मार पिटाई की बात हो रही है, जिसमें शोर शराबा हो रहा है, बदतमीजियां हो रही हैं, कमेंट्स पास किए जा रहे हैं। ये डिबेट है या चोर बाजार? दोस्तों, जाने से पहले आपकी कीमती राय मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।